بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بہتر ہوگا کہ لوگوں کو ذرا دور دور ہٹا دیا جائے۔ ڈان لوئی تند مزاج کا آدمی تھا، لیکن اپنی معزولی کی اطلاع کے بعد اس میں وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ وہ اپنے دل سے بار بار یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ اسے معزول کیوں کیا گیا ہے، اس سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے، اسے اپنی شاندار خدمات کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے خیال میں ملکہ ازابیلا کی سفارش ابو داؤد کے جادو کا توڑ ہو سکتی تھی، اور وہ اڑ کر ملکہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جب سوار نیزے دکھا دکھا کر عوام کو چتا سے پرے ہٹانے لگے تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ گورنر کے طرز عمل میں یہ تبدیلی دیکھ کر پشپ کا غصہ بھی بہت حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے الفاظ پر نادم تھا اور سپاہیوں کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور ہر ایک سے باری باری یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ کاؤنٹ انٹونیو کا تحریری حکم لے آتے تو یہ باتیں نہ ہوتیں۔ بہرحال وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ آپ انہیں کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟ کافی دیر ہو گئی، اب تو چاند بھی غروب ہو رہا ہے، وہ کہیں راستہ نہ بھول گئے ہوں۔ ادھر ڈان لوئی اب خود ڈانٹ ڈپٹ کر کے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ چوتھی رات کا چاند اپنی منزل کا مختصر سا فاصلہ ختم کر رہا تھا، اور رفتہ رفتہ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی۔ اس تاریکی میں کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن راہبوں کے لباس میں چتا کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ شہر کا کوتوال بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ چتا کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ بدر نے بشیر سے کہا، تم اس کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھو، یہ ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بشیر نے آگے بڑھ کر کوتوال سے کہا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج تک کلیسا کی کسی عدالت کے احکام کی اتنی توہین نہیں ہوئی۔ مشل برداروں کو سوار چتا سے کافی دور ہٹا چکے تھے، اس لیے کوتوال اپنے مخاطب کو اچھی طرح دیکھ نہ سکا۔ اس نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ بشیر نے سنبھل کر جواب دیا، میں تلیطلہ کی خانقاہ کا راہب ہوں۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں اشبیلیہ جا رہا تھا، یہ تماشا دیکھ کر یہاں رک گیا۔ میں طبیب بھی ہوں، اشبیلیہ کے پشپ نے مجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بادشاہ نے حکم دیا تو اتنے سنگین جرم کے متعلق کلیسا کی عدالت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ کوتوال نے جواب دیا، کلیسا کو اپنا فیصلہ واپس لینے کی ضرورت نہیں، بادشاہ اپنے حکم سے یہ فیصلہ منسوخ کر دے گا، یہ تو کلیسا کی توہین ہوگی۔ کوتوال کہنے لگا، بادشاہ کلیسا کے مفاد کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب بشیر بن حسن کوتوال کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، بدر بن مغیرہ نے عقب سے ربیہ کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا، ربیہ، گھوڑے پر سواری کر سکو گی؟ ربیہ نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی جواب دینے کے بجائے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ بدر نے کہا، ابھی نہیں ربیہ، تھوڑی دیر اسی طرح کھڑی رہو۔ ربیہ اسی طرح کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بدر نے پھر کہا، تمہیں آج ساری رات سفر کرنا پڑے گا، تم گھوڑے پر سواری کر سکو گی نا؟ ربیہ نے کہا، سفر کرتے ہوئے میں راستے کی طوالت کی شکایت نہیں کروں گی۔ اینجلا بھی گھوڑے کی سواری جانتی ہے نا؟ اینجلا مجھ سے بہتر سوار ہے۔ بہت اچھا، تم تیار رہو۔ اس کے بعد بدر نے اینجلا کے قریب پہنچ کر اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں، اور ایک سوار کے قریب پہنچ کر اس سے کہا کہ جلدی کرو، مجھے اپنی کمند اتار کر دو۔ سوار نے زمین کے ساتھ بندھی ہوئی کمند اتار دی، اور لوگوں کی ساری توجہ دوسری طرف مبذول تھی۔ بشیر بن حسن نے ادھر ادھر کی باتوں سے کوتوال کی توجہ ابھی تک اپنی طرف مبذول کر رکھی تھی، لیکن گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے بعد بشیر نے کہا، مقدس باپ، شاید وہ آ رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے، لیکن کل جانے سے پہلے مجھ سے ضرور ملیے۔ بشیر کے جواب کا انتظار کیے بغیر کوتوال بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ پشپ اور گورنر دونوں اب ایک سوار سے باتیں کر رہے تھے۔ گورنر کہہ رہا تھا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاؤنٹ انٹونیو کے ساتھ کوئی فوج آ رہی ہے۔ سوار نے جواب دیا، اس کے ساتھ کوئی 50 آدمی ہوں گے۔ پشپ نے کہا، میں اتنے آدمی ساتھ لانے کی وجہ نہیں سمجھتا۔ بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر کہا، اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ پشپ نے پریشان ہو کر کہا، تم کون ہو؟ بدر نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ پشپ نے کہا، تاریکی میں تمہیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا، اور تمہاری آواز بھی میرے لیے اجنبی ہے۔ بدر نے کہا، مقدس باپ، پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کر لوں، پھر آپ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پشپ نے کہا، لیکن وہ کون سی بات ہے؟
جو تم گورنر ڈان لئی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے؟ بدر نے جواب دیا، ان سے میں بعد میں معذرت کر لوں گا، آپ آئیں، میں علیحدگی میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بدر نے پشپ کا بازو پکڑ لیا اور وہ تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ چل دیا۔ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کھڑا تھا۔ بدر کو دیکھ کر وہ قریب آ گیا۔ پشپ نے کہا، وہ لوگ آ رہے ہیں، جلدی کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور میرا بازو چھوڑ دو۔ بدر نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں بھینچتے ہوئے کہا، خاموش رہو۔ ایک لمحہ کے لیے پشپ کے اوسان خطا ہو گئے۔ بدر نے بشیر سے کہا، اسے لے جاؤ اور یہ رسی بھی لے لو، اسی میں سے آدھی گورنر کے لیے رکھ لینا، میں ابھی اسے بھی لے آتا ہوں۔ پشپ نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن بشیر کا خنجر اپنی شہرک کے قریب دیکھ کر اس کی آواز منہ سے باہر نہ نکلی۔ وہ اس کے آگے چل دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اب قریب آ چکی تھی۔ ڈان لوئی اس طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کی پسلی پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو۔ اگر بولنے کی کوشش کی تو بدر بن مغیرہ نے اپنا فکرہ پورا کرنے کے بجائے خنجر کو ذرا دبا دیا۔ بدر کے خنجر کے دباؤ اور ہاتھ کی گرفت سے بے بس ہو کر ڈان لوئی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ سوار اب کوتوال کے سپاہیوں کو بھی چتا سے کافی دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چتا کے گرد زیادہ تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے اور کوتوال کے سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بدر نے ربیہ کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کی جگہ گورنر کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ جکڑ دیا۔ اتنی دیر میں بشیر بن حسن پشپ کو اینجلا کی جگہ باندھ چکا تھا۔ دوسری طرف 50 سواروں نے ہجوم کے قریب پہنچتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہجوم کو اپنے نیزوں کے الٹے سروں سے ہانکنا شروع کر دیا۔ لوگ نہایت بدحواسی میں چیختے چلاتے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ لوشا کی پولیس کے سپاہی اب چتا کا خیال چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ چتا کے گرد پہرا دینے والے سواروں میں 4 اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ بدر بن مغیرہ راہب کا چولا اتار کر چتا میں پھینکنے کے بعد جست لگا کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی 3 گھوڑوں پر بشیر، ربیہ اور اینجلا سوار ہو گئے۔ بدر نے کہا، بشیر تم ربیہ اور اینجلا کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، جلدی کرو۔ بشیر نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ بدر نے 5ویں سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ بشیر اور یہ سپاہی ربیہ اور اینجلا کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گئے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشعل چھین کر چتا میں پھینک دی۔ چتا میں لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے سوکھی گھاس ڈالی گئی تھی، اسے فوراً آگ لگ گئی۔ گورنر اور پشپ بری طرح چلا رہے تھے، لیکن اس ہنگامے میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ میدان میں ایک قیامت کا سما تھا۔ حملہ آور سوار فقط اپنے نیزوں کی الٹی طرف سے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور بری طرح سے زخمی ہو رہے تھے۔ تاریکی میں لوشا کے باشندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیادہ اور سوار ان پر حملہ کر چکے ہیں۔ کوتوال اور اس کے سپاہیوں کا پتہ نہ تھا۔ بعض لوگوں نے آگ کے شعلوں کے سامنے اپنے گورنر اور پشپ کی صورتیں پہچان لیں، لیکن کسی نے ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ بدر بن مغیرہ نے سواروں کو منظم کرنے کے بعد کہا، ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن واپس جانے کے لیے ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے اور لوشا میں گھوڑوں کی کمی نہیں، ہمیں 1 ساعت کے اندر اندر واپس جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ منصور بن احمد کی آواز سنائی دی، ہم تیار ہیں، تو چلو۔ کوئی 1.5 کوس چلنے کے بعد بشیر بن حسن اور اس کے ساتھی ایک خانقاہ کی 4 دیواری کے پھاٹک پر رکے۔ 2 راہب دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بشیر بن حسن کو پہچانتے ہی کسی کو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی۔ پہرے دار نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ خانقاہ کے صحن میں 3 اور راہب کھڑے تھے۔ انہوں نے ان گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ اینجلا اور ربیہ بشیر کے ساتھ خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ چاندی کے شمعدان لگے ہوئے تھے۔ بشیر نے کہا، فی الحال یہ ہمارا گھر ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر سکتی ہیں۔ اینجلا نے گھبرا کر کہا، لیکن اس خانقاہ میں؟ بشیر نے مسکراتے ہوئے
اپنا چولا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا، خانقاہ گزشتہ 3 دن سے ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ راہب جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے آدمی ہیں اور اس خانقاہ کے مکین بالائی منزل کے 3 کمروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اینجلا نے ربیہ کی طرف دیکھا اور پھر بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں بے تکلفی خلاف تہذیب نہیں سمجھی جاتی تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھوک سے میری بہن کا برا حال ہو رہا ہے۔ ربیہ نے جواب دیا، میرا بھائی اندلس کا سب سے بڑا طبیب ہے، وہ یہ پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر بشیر نے سمجھتے ہوئے کہا، میرے دونوں مہمان بھوک سے پریشان ہیں۔ بشیر نے یہ کہتے ہوئے آواز دی۔ ایک راہب اندر داخل ہوا۔ بشیر نے کہا، ان کے لیے کھانا لاؤ اور یہ چولا اتار دو، اب اس کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہی آدمی اپنے سپاہیانہ لباس میں ایک بڑا تشت اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ تشت میں روٹی کے علاوہ بھنے ہوئے بکرے کی ایک سالم ران تھی۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی آیا اور اس نے سیب اور انگور سے بھری ہوئی تشتری میز پر رکھ دی۔ بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان سے کھائیں، میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، آپ نہیں کھائیں گے؟ بشیر نے جواب دیا، میں باقی آدمیوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ باہر نکل کر برآمدے میں سے گزرنے کے بعد بشیر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ بشیر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ بشیر نے سوال کیا، تم سب کھانا کھا چکے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن ابو الحسن نے کھانا نہیں کھایا۔ بشیر نے کہا، وہ اوپر بڑے راہب کے ساتھ بحث کر رہا ہوگا۔ سپاہی ہنس پڑے۔ بشیر نے کہا، اچھا، اسے بلاؤ اور ہمارا کھانا لے آؤ۔ آدھی رات کے قریب بدر بن مغیرہ کے سوار اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ فوجی مستقر سے اپنے لیے بہترین گھوڑے حاصل کرنے کے علاوہ مستقر کے تمام خیموں اور مکانوں کو آگ لگا چکے تھے۔ شہر میں انہوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کرنے اور گورنر کے محل کو آگ لگانے پر اتفاق کیا تھا۔ ربیہ اور اینجلا اور خانقاہ میں باقی آدمی، جن کی تعداد 14 کے لگ بھگ تھی، ان کی آمد سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ کوچ کا حکم دینے سے پہلے بدر نے ابو حسن سے کہا، ابو حسن، لوشا میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، کہو تمہیں کامیابی ہوئی یا نہیں؟ اس پر منصور بن احمد ہنس پڑا اور ابو الحسن نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا، وہ تو بالکل گدھا ہے، آپ مجھے خواہ یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے خود مجھے بلا کر کہا، میں کچھ اسلام کی صداقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ آج آپ جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ تبلیغ کرتے جائیں۔ اور ایک پہر سر کھپانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کمبخت تو شراب پی کر میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ بدر نے کہا، اس کا گلا تو نہیں گھونٹ ڈالا تم نے؟ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں شاید یہ بھی کر ڈالتا۔ بدر نے کہا، اچھا، اب چلو۔ اپنے محفوظ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے بدر نے راستے میں 3 منازل طے کیں۔ وہ رات کے وقت سفر اور دن کے وقت شہروں اور بستیوں کی ان خانقاہوں میں قیام کرتا رہا جن پر راہبوں کے لباس میں اس کے سپاہی چند دن پیشتر قبضہ جما چکے تھے۔ ان خانقاہوں کے مکین لوشا کی خانقاہ کے راہبوں کی طرح قید میں تھے۔ بدر بن مغیرہ جس خانقاہ میں داخل ہوتا، وہاں اس کے آدمی اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا اور گھوڑوں کے لیے چارہ وغیرہ تیار رکھتے۔ ہر منزل سے اس کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی منزل پر قیام کرنے کے بعد جب وہ فرڈینینڈ کی مملکت کی سرحد عبور کر رہا تھا، اس کے ساتھیوں کی تعداد 150 ہو چکی تھی۔ بدر بن مغیرہ پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی، پریشانی اور ملال کے آثار تھے۔ ربیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بدر کسی گہری سوچ میں تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ربیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ بدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ربیہ، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ اس قدر مغموم تھا کہ ربیہ سہم کر رہ گئی۔ وہ کرسی کے قریب پہنچی لیکن تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ بدر نے پھر کہا، بیٹھ جاؤ ربیہ۔ ربیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بہت پریشان ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بدر نے جواب دیا، ربیہ، میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ نصرانیوں کے خلاف ہماری جنگ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں رہنا
ٹھیک نہیں۔ ربیہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی آواز بیٹھ گئی، وہ سراپا التجا بن کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بدر نے کہا بیٹھ جاؤ ربیہ، میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی۔ ربیہ بیٹھ گئی اور بدر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے کہ فرڈینینڈ کے طویل محاصرے کے باعث غرناطہ کے حالات مخدوش ہو چکے ہیں۔ سیرا نویدا کے راستے رسد کا جو تھوڑا بہت سامان ہماری کوششوں سے وہاں پہنچ رہا ہے لاکھوں انسانوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ چکے ہیں، اب سردیاں آنے والی ہیں۔ موسیٰ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ غرناطہ کی فوج کے ساتھ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حملہ کرے گا، اور میں نے اس دن اپنی ساری قوت کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں اپنی فتح پر یقین تھا، لیکن آج مجھے موسیٰ کا خط ملا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ابو عبداللہ کے وزیر نے فرڈینینڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ سرکردہ امراء کی اکثریت صلح کے حق میں ہے، اور غداروں کی کوششوں سے عوام میں بھی ایک ایسا عنصر پیدا ہو چکا ہے جو صلح کے لیے بےتاب ہے۔ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہے کہ حملے کے دن ابو عبداللہ اور اس کے امراء کی نیت بدل نہ جائے، اس لیے موسیٰ نے یہ حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ حملے کا کوئی اور دن متعین کر کے مجھے اطلاع دے دے گا۔ موسیٰ مایوس ہونے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن اس خط کو پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ ربیہ تم سمجھ سکتی ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قسطلہ کا سیلاب ہمارے خلاف اٹھ آئے گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے تمہیں مراکش بھیج دیا جائے گا۔ سلطان میرے والد کا دوست ہے، منصور اور بشیر کے خاندان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بدر اب ربیہ کی طرف دیکھنے کے بجائے باہر کی طرف کھلنے والے دریچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کا دل بیٹھ گیا، وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو آپ مجھے مراکش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں، تمہیں میرے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، میں نے صرف مشورہ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مشورہ قبول کر لو گی۔ آپ کا مشورہ؟ ربیہ نے آبدیدہ ہو کر کہا آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ربیہ تمہارا دل کمزور ہے، تم ایک شاہین کی قوت پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے میرا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ بدر نے کہا میری دنیا میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور قدرت نے تمہیں کانٹوں پر چلنے کے لیے نہیں بنایا۔ ربیہ نے جواب دیا قدرت نے مجھے آگ کی چتا میں ڈالا تھا، اور جلنے کے بجائے میں نے ان کانٹوں پر چلنے کی خواہش کی تھی۔ آپ کی راہ کے کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی طرح میں بھی ایک مقصد کے لیے زندہ ہوں؟ قدرت نے میری زندگی کا راستہ اس شاہراہ سے ملا دیا ہے جس پر آپ گامزن ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ غرناطہ کا محاصرہ اٹھ جانے کے بعد، لیکن ربیہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ بدر نے متاثر ہو کر کہا ربیہ مجھے غلط نہ سمجھو، تمہارا رفیق حیات بننا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اس دن جب میں نے تم سے شادی کی درخواست کی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ غرناطہ کی جنگ سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنا میری گزشتہ تلخیوں اور صعوبتوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صحرا میں ایک آندھی کے بعد دوسری آندھی ہے۔ میں جس سمندر میں اپنی کشتی ڈال چکا ہوں اس کا ساحل روز بروز دور ہوتا جائے گا، میرے سامنے ایک بھنور کے بعد دوسرا بھنور ہوگا۔ ربیہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مراکش چلی جاؤ۔ میں ایک اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا گھوڑا کسی دن خالی واپس آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ اس وادی میں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں۔ ربیہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سرتابی کی مجال نہیں، لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ بدر نے کہا میں نے اپنی بات چیت نہیں کی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل غرناطہ نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ وادی بھی آگ اور خون کے طوفان سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور ہم سب پر
ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے عزت کی موت کے سوا دوسرا راستہ نہ ہو۔ ربیہ نے کہا، تو کیا میں عزت کی موت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ بدر بن مغیرہ نے کہا، ربیہ، تمہارے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے تمہیں چتا کے سامنے مسکراتے دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ حق نہیں کہ میں چند دن کی مسرت کے لیے تمہیں اپنی زندگی کے پرخطر راستوں پر لے جاؤں۔ میری رفاقت میں تمہارے لیے مصائب کے سوا کچھ نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں تمہاری رفاقت میں چند لمحات کو 1000 برس کی زندگی پر ترجیح دوں گی۔ اگر زندگی بے مقصد ہو تو اس کی طوالت سے کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ طوفان سے پہلے مجھے کسی ساحل پر چھوڑ آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر زندگی کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں تو میں کنارے پر بیٹھ کر لہریں گننے کے بجائے بھنور میں آپ کا ساتھ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میری بات پر یقین کیجئے کہ میں نے آپ کو اس زمین کے بجائے ہمیشہ اپنے تخیل کے آسمان پر دیکھا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس ہے۔ میں آپ کو کسی گزشتہ فیصلے کی پابندی پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی رفیقہ حیات بن سکوں، لیکن آپ مجھے اپنی رفیقہ کار بننے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ میں میدان میں تیر اندازی تیغ زنی کے جوہر نہیں دکھا سکتی، لیکن زخمیوں کی مرہم پٹی تو کر سکتی ہوں۔ مجھے مراکش نہ بھیجیے، مجھے اپنی موت سے پہلے ہی زندگی کو خیر آباد کہہ دینے پر مجبور نہ کیجیے۔ بدر بن مغیرہ کچھ دیر تک ایثار و وفا کے اس پیکر کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ ربیہ کے قریب رکا۔ ربیہ اس کے چہرے پر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ رہی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بدر نے کہا، ربیہ، میں تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا، یہ میرا فرض تھا، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے مخمل کے فرش کے بجائے زندگی کی سنگلاخ راہوں پر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار ہو کہ میری زندگی صرف چند برس، چند مہینے یا چند دن ہے، تو میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب دو ربیہ، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ اس نے گردن جھکا لی، اس کی زبان بند تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بدر بن مغیرہ کے سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بدر نے پھر کہا، ربیہ، میں نے تمہارے ساتھ شادی کی درخواست کی ہے، جواب دو۔ ربیہ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ الفاظ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات نے جھکتی ہوئی نگاہوں کا سہارا لیا۔ بدر بن مغیرہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ رہا تھا جن میں الفاظ کی ایک دنیا بند تھی۔ اس نے حیرت میں ہو کر کہا، ربیہ، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ربیہ، تم رو رہی ہو؟ ربیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ملتجیانہ لہجے میں کہا، ان آنسوؤں کے لیے میری معذرت قبول کیجیے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس تمہید کے بعد ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوگی۔ یہ آنسو ایک بے بس عورت کا اظہار ہے۔